سوچئے عراق کے مقدس شہروں کے بارے میں، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ٹیم وہاں ایک ایسی تحقیق کے لیے پہنچی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی تحقیق جس نے ایک قدیم مذہبی روایت کی آڑ میں چھپے ہوئے ایک بہت ہی گھنونے جرائم کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا۔ چلیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے متع کی، یعنی ایک عارضی نکاح کی۔ یہ ایک بہت پرانی روایت ہے، خاص طور پر شیعہ مکتبہ فکر میں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت ایک طے شدہ وقت اور ایک طے شدہ رقم کے بدلے کچھ وقت کے لیے میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ اب یہ وقت کچھ گھنٹے بھی ہو سکتا ہے اور کئی سال بھی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی مذہبی رعایت جسے کچھ لوگ ضرورت مندوں، خاص طور پر بیواؤں کی مدد کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، وہ آج کے دور میں کمزور اور بے سہارا بچیوں کے استحصال کا ایک گھنونا ہتھیار کیسے بن گئی ہے؟ اور ہماری تحقیق نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے عراق کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ 15 سال سے زیادہ کی جنگ نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ تصور کریں، وہاں 10 لاکھ سے زیادہ بیوائیں ہیں، لاکھوں یتیم بچے ہیں جو شدید غربت اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب اتنی لاچاری ہو تو یہی لوگ استحصال کرنے والوں کے لیے سب سے آسان شکار بن جاتے ہیں۔ اور اس کی انسانی قیمت کیا ہے؟ اس کی ایک مثال ہے رسل کی کہانی۔ صرف 13 سال کی بچی، پہلے اس نے جنگ میں اپنے والد کو کھویا اور پھر گھر کی غربت نے اسے ایک ایسے رشتے میں دھکیل دیا جس کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ صرف 2 مہینے اور وہ آدمی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اس بچی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ مسئلہ کتنا پھیلا ہوا ہے اور کتنا منظم ہے، ہماری ٹیم نے ایک خفیہ یعنی انڈر کور انویسٹیگیشن شروع کی۔ مقصد بالکل صاف تھا، مذہب کی آڑ میں چھپے اس نیٹ ورک کو دنیا کے سامنے لانا۔ تو ہوا یہ کہ ہمارے ایک رپورٹر نے خود کو ایک کلائنٹ ظاہر کیا اور سیدھا پہنچ گیا بغداد کے مقدس علاقے کاظمیہ میں۔ یہ وہ جگہ ہے جو شیعہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ وہاں جا کر اس نے 10 الگ الگ مولویوں سے رابطہ کیا جن کے نکاح پڑھانے کے دفاتر تھے۔ اور جو نتیجے سامنے آئے وہ صرف حیران کن نہیں تھے بلکہ خوفناک تھے۔ 10 میں سے 8 مولوی ایک 13 سال کی بچی کا نکاح کروانے پر فوراً راضی ہو گئے۔ 13 سال! یہ نہ صرف عراق کے قانون کے تحت ایک سنگین جرم ہے، بلکہ یہ اس بھروسے کا بھی قتل ہے جو لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں پر کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تھا سید راد، اور سنیے، اس کے پاس نکاح پڑھانے کا سرکاری لائسنس بھی تھا۔ جب ہمارے رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ اگر 13 سالہ لڑکی کنواری ہو تو اس کا جواب سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس اسے کچھ اضافی پیسے دے دینا۔ سوچیں، ایک بچی کے جنسی استحصال کو صرف پیسوں سے تول دیا گیا۔ اور پتہ ہے یہ سب کتنا آسان تھا؟ سید راد نے صرف $200 لیے اور فون پر ہی نکاح پڑھا دیا۔ فون پر! نہ لڑکی کو دیکھا، نہ اس کے گھر والوں سے بات کی، نہ کوئی ثبوت مانگا، کچھ بھی نہیں۔ ہماری ایک فیمیل کولیگ نے فون پر لڑکی ہونے کا ڈرامہ کیا، اس نے صرف نام پوچھا اور ایک بچی کی زندگی کا سودا ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ صرف بغداد کا مسئلہ ہے یا یہ جال کہیں اور بھی پھیلا ہوا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس تحقیق کو آگے بڑھایا گیا کربلا تک، وہی کربلا جو دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا زیارتی مرکز ہے، جہاں ہر سال کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ اور کربلا میں جو صورتحال نظر آئی وہ تو اور بھی زیادہ بھیانک تھی۔ وہاں ہماری ٹیم شیخ سلوی نامی ایک مولوی سے ملی۔ اس نے کہا کہ متع کے لیے ایک کنواری لڑکی کی عمر 9 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ 9 سال! کیا کوئی اس بات کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ ایک 9 سال کی بچی کو شادی کے نام پر بیچا جا رہا ہے۔ اور کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب ہمارے رپورٹر نے ان مولویوں سے پوچھا کہ کیا وہ نکاح کے لیے لڑکیاں بھی فراہم کر سکتے ہیں، تو دونوں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کا مطلب بالکل صاف تھا، وہ صرف غیر قانونی نکاح نہیں پڑھا رہے تھے، بلکہ باقاعدہ دلال کے طور پر کام کر رہے تھے، ایک منظم جرائم کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ چلیے اب ذرا ان مجرموں سے ہٹ کر ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس سب کا شکار بنے ہیں، کیونکہ اس پورے کھیل کی اصل قیمت تو وہی چکا رہے ہیں۔ اس استحصال کی اصل انسانی قیمت کیا ہے؟ مونا کی کہانی سنیے۔ صرف 14 سال کی تھی۔ ایک شخص اسے ورغلا کر ایک مولوی کے پاس لے گیا
جس نے ان کا مدعا بڑھا دیا۔ بونا بتاتی ہے کہ مولوی نے اسے یقین دلایا کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یہاں مولوی کا کردار ایک محافظ کا نہیں بلکہ ایک سہولت کار کا تھا، جس نے ایک شکاری کو ایک معصوم بچی کا استحصال کرنے میں مدد کی۔ اب واپس رسل کی کہانی پر آتے ہیں۔ اس کا پہلا مدعا وہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ اس کے بعد اسی مولوی نے، جس پر اس کے خاندان نے بھروسہ کیا تھا، اسے درجنوں بار دوسرے مردوں کے ساتھ عارضی نکاح پر مجبور کیا۔ تو وہ پہلا نکاح دراصل جبری جسم فروشی اور جنسی غلامی کا ایک نہ ختم ہونے والا دروازہ بن گیا تھا۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ینار محمد اس صورتحال کو بالکل صاف لفظوں میں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ مذہب کی آڑ میں بچوں سے جنسی زیادتی کرنے والے مجرموں یعنی پیڈوفائلز کے لیے دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں اور انہیں پوری دنیا سے عراق آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ تمام ثبوت اکٹھے ہو گئے تو اگلا مرحلہ تھا احتساب کا، ان لوگوں کو ان کے کیے پر جواب دہ ٹھہرانے کا۔ لیکن یہاں ہر طرف سے ایک مضبوط خاموشی کی دیوار کا سامنا کرنا پڑا۔ اور رد عمل کیا ملا؟ سید راد نے فون پر کہا یہ سب جھوٹ ہے اور کال کاٹ دی۔ شیخ سلوی نے تو جواب دینا ہی گوارا نہیں کیا، اور سرکاری ادارے یعنی وزارت شیعہ امور اور وزارت انصاف، وہ ادارے جو ان مولویوں کو لائسنس دیتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ان پر نظر رکھنا ہے، سب نے بات تک کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہیں پر ایک بہت گہرا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف عراق کے سب سے بڑے شیعہ عالم آیت اللہ العظمی سیستانی کا دفتر ہے، جس نے اس عمل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ حکام قانون نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے عراقی حکومت، جو کہتی ہے کہ جب تک متاثرین خود پولیس کے پاس نہیں آئیں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ساری ذمہ داری اسی مظلوم پر ڈال دی گئی جو پہلے ہی ظلم کا شکار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ متاثرین پولیس کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کا جواب رسل کے ان دل دہلا دینے والے الفاظ میں ہے۔ مولوی کے پاس طاقت ہے، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ جب ظلم کرنے والا ہی معاشرے میں ایک طاقتور مذہبی شخصیت ہو تو ایک بے سہارا لڑکی کس سے انصاف مانگے اور کہاں جائے؟ اور یہ ہمیں اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جب مذہب کے نام نہاد رکھوالے ہی شکاری بن جائیں اور ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر ان بے بس اور کمزور لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری آخر کس کی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب پورے معاشرے کو مل کر تلاش کرنا ہوگا تاکہ کوئی اور رسیل یا مونا اس ظلم کا شکار نہ بنے۔